ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط ہو گئے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے دستخط کر دیے۔ معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث توثیق کر دی۔ کہا ایران آبنہ ہرمز دوبارہ کھولے گا اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ کل سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات جاری۔ ٹائٹل اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل فوجی کارروائیاں بند کریں گے۔ امریکہ ایران ایک دوسرے کی خود مختاری علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ امریکہ نئی پابندیاں نہیں لگائے گا۔ اور کل مذاکرات کی تصدیق نہیں کر سکتے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ کہا دستخط کے بعد اجلاس پر توقف کا فیصلہ کیا۔ جمعے کو ملاقات کا فیصلہ چند گھنٹے میں متوقع ہے۔ برجن اسٹاک ریزارٹ میں ٹیموں کی شرکت شیڈول کے مطابق ہے۔ باقر کالیباف کہتے ہیں آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ایران فیس وصول کرے گا۔ تاریخی معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے بتا دیا تھا بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان اور قطر سے اظہار تشکر۔ کہا ایک ملک چاہتا تھا ہم ایران پر بمباری کرتے رہیں، ایسا مطالبہ کرنے والے بے وقوف ہیں۔ پوری دنیا میں کساد بازاری نہیں چاہتا، ڈیل نہ کرتے تو مہینوں بمباری چلتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بھی معاہدے سے مایوس ہوئے۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکی، امید ہے نئی قیادت کا رویہ بہتر ہوگا۔ ایران کو تعمیر نو میں 20 سے 30 سال لگیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا ایران کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، تہران کے پڑوسی ممالک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ایران میں $2 ٹریلین کا نقصان ہوا ہو۔ ٹرمپ ڈیل ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار ہوگی، ایران کے جوہری مواد کا سراغ لگا لیں گے۔ امریکہ ایران ڈیل کے لیے پاکستانی وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ ابتدائی وفد سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ پہنچا۔ دستخطی تقریب میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف آج روانہ ہوں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں جمعے کو دستخط ہوں گے۔ امریکی وفد کی قیادت JD وینس کریں گے۔ ایرانی وفد کو اسپیکر باقر کالیباف لیڈ کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت، اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 60 دن میں حتمی معاہدے اور خطے سے امریکی افواج کے انخلاء پر اتفاق۔ معاہدے کے تحت ایران پر عائد عالمی پابندیاں مرحلہ وار ختم ہوں گی۔ منجمد اثاثے بحال اور تعمیر نو کے لیے $300 ارب کا فنڈ قائم کیا جائے گا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، حتمی معاہدے تک نیوکلیئر پروگرام کو منجمد رکھے گا۔ ایران تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے کا بھی پابند ہوگا۔ امریکہ نے ایران کی سمندری ناکہ بندی ختم کر دی، آئل ٹینکروں کی آمد و رفت شروع۔ امریکی اقدام کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ گئیں۔ برنٹ خام تیل $79 فی بیرل اور امریکی خام تیل $76 فی بیرل پر آ گیا۔ اماراتی مربن خام تیل کی $73 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا امکان۔ سانحہ چکوال میں جاں بحق 9 سالہ بچی کا جسم گولیوں سے چھلنی ہوا۔ ہانیہ کے جسم پر گولیوں کے 11 نشان تھے۔ پیٹ، دل، جگر اور پھیپھڑے شدید متاثر ہوئے۔ ہانیہ دل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بچی کو ٹانگ، پیٹ، چھاتی اور کوہنی پر گولیاں لگیں۔ موت زیادہ خون بہنے سے ہوئی۔ ہانیہ کی دائیں ٹانگ کی ہڈی بری طرح ٹوٹی۔ جگر اور چھوٹی آنتیں بھی شدید زخمی ہوئیں۔ افسوسناک واقعہ ہے، کسی اہلکار یا جو بچی جس کی شہادت ہوئی ہے اس کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں، یہ پیور ایک ایکسیڈنٹ، وہاں ایک ڈکیتی ہو رہی تھی، وہاں ایک سلسلہ بچانے کے لیے، پری ایمپٹ کرنے کے لیے یہ ایکشن ہوا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک بے گناہ کی جان گئی ہے، جس کے فوری بعد چیف منسٹر نے یہ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بھی بنائی جس کی رپورٹ پیش ہو گئی۔ چکوال واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ پیش۔ مریم نواز نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں سانحہ چکوال غلط فہمی کا نتیجہ ہے، انکوائری مکمل ہو چکی ہے، CCD سربراہ آج میڈیا کو حقائق بتائیں گے۔
میاں نواز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کہا ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ملک ہم سب کا ہے، دھرنوں کو ختم کر کے بامقصد مذاکرات کریں، عوامی حقوق کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے، کشمیر کے عوام پاکستان سے اپنا نظریاتی اور فکری رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں، مسلم لیگ نون تمام جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو ملاقات کی اندرونی کہانی، وزیراعظم نے بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے، حکومت اور اتحادی پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے، پیپلز پارٹی نے بجٹ منظوری میں ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان کی جانب سے مخلوط حکومت بنانے کا امکان، مذاکرات 1-2 روز میں فائنل ہونے کی امید، جی بی کے مزید 3 حلقوں کے نتائج آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی نشستیں 11 ہو گئیں، مسلم لیگ نون کی 6 اور استحکام پاکستان پارٹی کی 4 نشستیں ہیں، پی ٹی آئی حمایت یافتہ 2 امیدوار بھی الیکشن میں کامیاب۔ اپوزیشن کے شور شرابے، احتجاج اور بائیکاٹ میں سندھ کا بجٹ پیش، تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 43,000 روپے کر دی گئی، بجٹ کا مجموعی حجم 3,562 ارب روپے ہے، ترقیاتی بجٹ کے لیے 656 ارب سے زائد مختص، تعلیم کے لیے 50 ارب 12 کروڑ سے زائد رکھنے کی تجویز، صحت کے لیے 38 ارب 88 کروڑ سے زائد رقم رکھنے کی سفارش، آبپاشی کے لیے 40 ارب 98 کروڑ سے زائد رقم مختص، کراچی میں میگا منصوبوں کے لیے 14 ارب 11 کروڑ سے زائد رکھنے کی تجویز۔ Global growth is projected at 3.1% in 2026. Pakistan's economy demonstrated resilience. National GDP increased from rupees 114 trillion to rupees 127 trillion. Major achievements during financial year 2025-26 include completion of 952 schemes as per the following breakdown. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، قومی استحکام کے لیے 260 ارب روپے کے دینے پر اتفاق کیا گیا، سندھ نے قومی مفاد میں کردار ادا کیا، NFC واٹ کے تحت اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کیا، 18 ارب روپے کی لاگت سے 2,75,000 مفت سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے، کراچی میں سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بنانے کا اعلان، کہا کراچی کو عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بنا رہے ہیں، کیٹی بندر کو پاکستان کا نیا معاشی اور بحری فیٹ وے بنائیں گے۔ بلوچستان کا 1,089 ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش کر دیا گیا، نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 106 ارب روپے مختص، غیر ترقیاتی بجٹ 797 ارب اور مجموعی ترقیاتی بجٹ 206 ارب روپے رکھا گیا ہے، صحت، تعلیم، زراعت، معدنیات اور دیگر شعبوں کے لیے بھی اربوں روپے مختص۔ بجٹ کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں کاٹنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہ صرف وفاق کو مضبوط کیا، وفاق کی مدد کی ان 3 ایریاز جس کے اندر واٹر سیکیورٹی، ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس کی مد میں جو 546 فیڈرل گرانٹ 546 بلین کی فیڈرل گرانٹ دی، تو میرے خیال میں اس امتحان میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ سرخرو ہیں، اور اسی طرح وفاق کو مضبوط کرنے میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو تاریخ یاد رکھے گی۔ پنجاب میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا، وفاق کی مدد کے لیے ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگایا، جاری اخراجات کو 2.4% تک کم کیا گیا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا صوبائی محصولات میں 300 ارب کا اضافہ ہوا۔ چین نے پاکستان کو قابل اعتماد ثالث قرار دے دیا، چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین نے گزشتہ کئی مہینوں میں پاکستان کو ثالثی کی کوششوں میں مدد فراہم کی، چین مشرق وسطیٰ میں امن کی جلد بحالی کے لیے پاکستان کے ساتھ کوششیں جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، برجن اسٹاک میں امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں پر بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ ہیمش فالکنر کی ملاقات، امریکہ ایران مفاہمت پر پاکستان کے مثبت اور بھرپور کردار کی ستائش،
हामिश फॉल्कनर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के अमन के लिए तारीखी किरदार को सराहा। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। BLA इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार, आलमी कार्रवाई का मुतालबा। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन ने भी BLA को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर रखा है। इसराइली फौज में ज़बरदस्ती भर्ती से इनकार, इंतहाई बुनियाद परस्त यहूदियों की बड़ी तादाद गिरफ्तार। इसराइली जेल के बाहर बड़ी तादाद में कदामत परस्त यहूदियों का मुजाहरा, मुजाहरीन की पुलिस के साथ झड़पें, पुलिस का लाठीचार्ज। फौज में ज़बरदस्ती भर्ती का कानून ख़त्म किया जाए, मुजाहरीन का मुतालबा। आई एम द बॉस, G7 इजलास में ट्रंप की धमाकेदार एंट्री। अमरीकी सदर ट्रंप राउंड टेबल के करीब पहुंचकर अचानक रुक गए। आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए बोले, आई एम द बॉस। अमरीकी सदर की बात पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। पंजाब और बलूचिस्तान में 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद, असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से मुजफ्फराबाद गूंज उठा। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए अज़ीमुश्शान रैली। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग, शुरका के पुरजोश नारे। कश्मीरी अवाम का कौमी यकजहती और अमन के हक में ऐलान। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। वर्ल्ड कप में फ्रांस, नॉर्वे और अर्जेंटाइन की धाक। फ्रांस ने सेनेगल, नॉर्वे ने इराक को शिकस्त दी थी। अर्जेंटाइन ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दी। और अलजायर के खिलाफ मेसी के 3 वार, कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 38 साला मेसी ने वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम कर दी। मेसी की मैच में हैट्रिक, क्लोजे का 16 गोल्स का तारीखी रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया।